السلام علیکم بچوں آج ہمارا موضوع ہمارا عنوان ہے تہذیب اسلامی کے عوامل یعنی عقائد اسلام۔ تہذیب اسلامی کے عوامل سے مراد اسلام کی وہ بنیادی عقائد ہیں جنہیں قرآنی اصطلاح میں اجزائے ایمان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کیا جائے۔ وہ اپنی صفات اور کمالات میں بے مثل ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے، حی القیوم ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، عالم الغیب ہے، رب العالمین ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ رازق ہے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ عیب و نقص کی ہر بات سے پاک ہے۔ تو بچوں عقیدہ توحید کی بہترین مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص میں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں یعنی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید کی بہترین مثال ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ کیا آتا ہے؟ ملائکہ پر ایمان یعنی فرشتوں پر ایمان۔ عقیدہ توحید کو یا فرشتوں پر ایمان عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے، اس کا تعلق بھی امان بالغیب سے ہے۔ اما اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں فرشتوں کے اعتقاد میں کسی نہ کسی شکل میں شرک کا عنصر پایا جاتا ہے۔ مثلاً بعض مذاہب اس بات کے قائل تھے کہ فرشتے وہ فطری قوتیں ہیں جو کائنات کے مختلف شعبوں کو چلاتی ہیں، اور قدیم عرب جو تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اسلام نے ان نظریات کو غلط قرار دیا ہے۔ اسلام فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ملائکہ کی ہمیں صحیح پوزیشن یہ بتائی ہے کہ وہ نہ تو خدا کی اولاد ہیں اور نہ ہی کوئی دیوی دیوتا ہے اور نہ ہی اس کے شریک کار ہیں، بلکہ وہ نیک اور نوری مخلوق ہیں اور ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کو خدا نے مختلف ڈیوٹیاں دی ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ملائکہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام انبیاء اکرام کے پاس پہنچاتے تھے۔ اس طرح ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے ہی چلا رہا ہے۔ فرشتے ہی انسانی اعمال کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ ان میں ویسے تو بہت سارے فرشتے ہیں لیکن 4 فرشتے ان میں بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام وغیرہ مشہور 4 فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اس حقیقت کا یقین کر لیا جائے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے گاہے بگاہے مختلف علاقوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا اور انہوں نے پوری ایمانت اور دیانتداری سے خدا کا پیغام بندوں کو پہنچایا۔ یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمائی گئی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث نہ فرمائے ہوں۔ مثلاً سورہ رعد میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہادی یعنی رہنما علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ خاتم النبیین اور سید الرسل ہیں، لہٰذا اب یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نجات صرف رسالت محمدی کی اتباع میں ہی ہے، کیونکہ خدائی ہدایت اپنی مکمل شکل اختیار کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب بچوں اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ آسمانی کتابوں پر ایمان، یعنی اللہ کی کتابوں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان۔ اب اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین کر لیا جائے کہ اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً
ہدایت نامے بھیجے۔ اسلام کی اصطلاح میں کتاب سے مراد وہ آسمانی صحیفے ہیں جو بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی قرآن حکیم ہے۔ قرآن مجید پہلی سب کتابوں کا خاتم ہے، یعنی ان کتابوں کی تمام تعلیمات قرآن میں موجود ہیں۔ گویا یہ تمام سابقہ کتابیں آسمانی جو ہیں وہ ضروری مضامین پر حاوی ہیں۔ اس کے علاوہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک صرف ایسی کتاب ہدایت ہے جو سب کی قائم مقام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو بچوں اب ہمارا پانچواں اور آخری عقیدہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان بالآخرت یہ ہے کہ اس حقیقت کا یقین کر لیا جائے کہ ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، جو اپنے اعمال کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ جس نے جیسا بویا ہوگا اس کے مطابق وہ جزا یا سزا پائے گا۔ اسلامی تہذیب میں اس عقیدے کو بچوں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کے سارے نظام کی بنیاد ہی جزا اور سزا کے نظریے پر ہے کہ اگر آدمی اس کا قائل نہ ہوگا، یعنی عقیدہ آخرت کا قائل نہ ہوگا، تو پھر وہ کسی قسم کی نیکی پر عمل کرنے کی ضرورت کا قائل نہ ہوگا، کیونکہ جب تک یہ خوف اس کے دل میں رہے گا کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اسے یعنی دوبارہ زندگی ملنی ہے اور اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جانا ہے، تو نیکی کی رغبت اور بدی سے نفرت کی آخر اسے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہر مذہبی تہذیب میں جزا و سزا کے عقیدے کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو بچوں پہلے ہم نے اسلامی تہذیب کے عوامل یعنی عقائد اسلامی دیکھے ہیں، اب ہم اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ایک بامقصد، فطری اور سادہ تہذیب ہے جو ہدایات ربانی پر مشتمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر تہذیبوں پر برتری اور فوقیت دیتی ہیں۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے؟ واضح نصب العین۔ اسلامی تہذیب ایک واضح مقصد اور نصب العین دیتی ہے جس کی بنیادیں عقیدہ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت پر ہیں۔ اب عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور ایمان بالآخرت کیا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بچوں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی دوسری خصوصیت ہے علم و حکمت۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد علم و حکمت پر رکھی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے دی گئی بہت بلائی، ٹھیک ہو گیا؟ اسلام نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہ اسلام میں علم کی اہمیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں صرف 17 آدمی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن 23 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں علم کا چراغ روشن نہ ہو۔ تفکر، تدبر، مشاہدے اور تجربے سے مسلمانوں نے تمام علوم میں حیرت انگیز ترقی کی اور پوری دنیا کو علوم و فنون سے آشنا کیا۔ اس طرح اسلامی تہذیب کا دامن علم و حکمت اور علوم و معارف سے مالا مال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب اس کی تیسری بڑی خصوصیت کیا ہے؟ اخوت اسلامی۔ اب اخوت اسلامی کیا ہے؟ کہ اسلام اونچ نیچ کے امتیازات کو ختم کرتا ہے اور اسلام یہ اعلان کرتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی اثار اور اخوت پر رکھی گئی۔ فرمان الہی ہوتا ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ تو اسلامی تہذیب و تمدن کی چوتھی خصوصیت ہے مساوات انسانی۔ اب مساوات انسانی کیا ہے؟ اسلام نے بنی نوع انسان کی وحدت اور مساوات کا سبق دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا؟ اسلام میں اونچ نیچ ہے، نہ کوئی برتری و کمتری۔ عزت و احترام کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے،
ٹھیک ہو گیا. اب اس کی بہترین مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العباد کلہم اخوۃ، سارے انسان بھائی بھائی اور برابر ہیں. یعنی کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں علامہ اقبال مرحوم نے کیا خوب شعر فرمایا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی پانچویں بڑی اسلامی تہذیب و تمدن کی پانچویں بڑی خصوصیت کیا ہے؟ یہ عالمگیر تہذیب ہے. کیسے؟ اسلامی تہذیب کسی خاص خطے، ملک یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ اسلامی تہذیب ایک الہامی تہذیب ہے جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا لانے. کیسے؟ اسلامی تہذیب کسی خاص خطے، ملک یا علاقے تک محدود نہیں، بلکہ اسلامی تہذیب ایک الہامی تہذیب ہے جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا لانے والا رسول رحمت للعالمین ہے. ٹھیک ہو گیا، جو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اب اس کی چھٹی بڑی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ایک ہماگیر تہذیب ہے. اسلامی تہذیب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہماگیر اور جامع تہذیب ہے. حیات انسانی کا کوئی گوشہ، خواہ وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، قومی ہو یا بین الاقوامی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہو، سیاسی ہو یا اخلاقی ہو، دین سے خارج ہے. جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. پھر اس کی ساتویں بڑی خصوصیت کیا ہے؟ دین و دنیا کی یکجائی. ٹھیک ہو گیا. اب دین و دنیا کی یکجائی سے کیا مطلب ہے؟ دین و دنیا کی یکجائی سے مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامی تہذیب جو ہے یہ دیگر تہذیبوں سے بالکل مختلف ہے. اسلامی تہذیب و تمدن دین اور دنیا کی یکجائی کا علمبردار ہے. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہوتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے پیدا کیے جن اور انسان صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت یعنی بندگی اور فرما برداری کریں. اسلام میں عبادات کا جو مفہوم ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہے. اکثر مذاہب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ پوری زندگی پر محیط ہے. اکثر مذاہب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ ترک دنیا کی شدت سے مخالفت کرتا ہے. اسلامی زندگی اور اس کی مسرتوں کو ترک کرنے کا نام نہیں بلکہ ان کی تکمیل کا داعی ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا رغبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے. پھر قرآن مجید میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور آخرت. اب اسلامی تہذیب و تمدن کی آٹھویں خصوصیت کیا ہے؟ سادگی. اب سادگی کیا ہے کہ اسلام ہمیں ہر شعبہ زندگی میں سادگی کی تلقین کرتا ہے. ٹھیک ہے. فضول خرچی، عیش و عشرت، نمود و نمائش سے منع کرتا ہے. شادی بیاہ کے موقعوں پر جو ہم اتنے خرچے کرتے ہیں وہ اسلام میں قطعاً حرام ہے. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی پرتکلف اور عیش و آرام کی زندگی کی خواہش نہیں کی، بلکہ مال و دولت کی کثرت کو امت کے زوال کا سبب بنایا. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کا نویں بڑی خصوصیت کیا ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ. اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا: سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. اے لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ ایک ہے. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت نہیں مگر تقوی کے سبب. تمہاری عورتوں کے تم پر وہی حقوق ہیں جو تمہارے ان پر ہیں. لوگوں، تمہارے خون، مال، عزت ایک دوسرے پر حرام ہے.